ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ریاست کی بقا، اس کی سالمیت کے حوالے سے یا کوئی بات کر سکیں یا کوئی تجویز دے سکیں۔ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے۔ مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے۔ اور چیف پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ ہم نے تو اس ایوان میں وہ قانون سازی بھی دیکھی ہے کہ آن فان میں قانون آیا اور پاس ہو گیا، نہ اس پر ڈیبیٹ ہوئی، نہ اس کا کوئی پروسیجر ہے۔ یہ کبھی کبھی آپ کو کس طریقے سے پروسیجر سامنے آ جاتا ہے جب صرف آپ کے مفاد میں ہو، اور اگر اپوزیشن اس پر بات کرتی ہے تو پھر آپ اس میں جھجک محسوس کرتے ہیں۔ کھلے دل کے ساتھ آپ اپوزیشن کو سنیں، اور 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ ابھی تک آپ اس ایوان میں اضطراب، اس ایوان کی ہنگامہ آرائی کو ختم نہیں کر سکے ہیں، اور اس وقت تک اپوزیشن اور حکومت کے بیچ میں اس حد تک بھی کوئی رواداری کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ ہماری بات سن سکیں، ہم اپنی گفتگو پوری کر سکیں اور ہمارا نقطہ نظر آپ سن سکیں۔ میرے خیال میں اس صورتحال میں پھر یہی ہوگا کہ ہر بات ہنگامہ آرائی کے نظر ہو جائے گی، ہر سیشن آپ کا ہنگامہ آرائی کے نظر ہوگا، اور میرے خیال میں یہ حکومت چاہے نہ چاہے لیکن اسپیکر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایوان کو مطمئن رکھے اور اس کو اس قابل رکھے کہ وہ کسی اہم مسئلے پر ڈیبیٹ کر سکے اور ایک نقطہ نظر تک پہنچ سکے۔ جناب اسپیکر، مسئلہ صرف اس ایوان میں نہیں ہے، پورا ملک اس وقت پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ عام آدمی کے پاس نہ تو روزگار ہے اور نہ ہی جان و مال کا تحفظ۔ یہاں پر محکموں کے محکمے ملیامیٹ کیے جا رہے ہیں، ادارے ملیامیٹ کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر ہزاروں لاکھوں بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا فکر کس نے کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ نے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ اگر گورنمنٹ کوئی غلط فیصلہ کرتی ہے، عوام کے مفاد کے خلاف فیصلہ کرتی ہے، ملک کی اکانومی پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو ایک پارلیمانی فورم ہے کہ جہاں اس کو ڈیبیٹ میں لایا جاتا ہے اور اس پر بات کی جاتی ہے کہ حکومت کا یہ اقدام صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اگر اپوزیشن ایک صحیح تجویز دیتی ہے تو حکومت فراخ دلی سے اس کو قبول کرتی ہے۔ یہاں تو جہاں اپوزیشن کو کہیں پر ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، 1 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی سائڈ سے بڑی ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ جناب اسپیکر، میں یہاں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اور آج دوبارہ اس کی طرف جانا چاہوں گا، کیونکہ مسئلہ ملک کی سالمیت کا ہے۔ ملک کی سالمیت کے حوالے سے کم از کم میرے مشاہدات یہ ہیں کہ ملک کی سالمیت کے حوالے سے پالیسی ایوانوں میں نہیں بنائی جا رہی، حکومتی حلقوں میں نہیں بنائی جا رہی، بلکہ بند کمروں کے اندر ماورائے حکومت، ماورائے سیاست، ماورائے پارلیمان پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ریاست کی بقا، اس کی سالمیت کے حوالے سے یا کوئی بات کر سکیں یا کوئی تجویز دے سکیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال اب کسی سے پوشیدہ نہیں رہی ہے۔ ہم ان کے خلاف لڑ رہے ہیں، مسلح گروہوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ایوان بیٹھا ہوا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارا امن ایک ہے، ہماری معیشت ایک ہے، ہماری عزت و آبرو ایک ہے،
ہمارے مشترکات ہیں، قدریں ہیں، اور اس حوالے سے ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اس وقت دو صوبوں میں حکومت کا کوئی رٹ موجود نہیں. اور اگر میں آج وزیر اعظم سے یہاں ہوتے اور ان کے خدمت پہ بصد احترام یہ عرض کرتا کہ قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کے ساتھ متصل اضلاع میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو شاید وہ یہی کہتے کہ مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے. اگر میرا حکمران جس حیثیت میں بھی ہے ملکی معاملات کے بارے میں اتنا بے خبر ہے، اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ہم نے مل کر کام کیا ہے، افغانستان ہمارے جرگے جاتے تھے، اور میں نے جب ان سے پوچھا تو ان کو کوئی علم نہیں تھا. کون فیصلے کرتا ہے، کہاں فیصلے کیے جاتے ہیں؟ ذمہ دار تو کل پاکستان ہوگا، ذمہ دار تو حکومت بھی ہوگی اور اپوزیشن بھی ہوگی، ذمہ دار تو پارلیمان ہوگا. عوام کی نظر میں تو ہم ذمہ دار ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی سویلین اتھارٹی اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی نظریاتی سیاست موجود نہیں ہے. مکمل طور پر پاکستان میں خاص اسٹیبلشمنٹ وہ بند کمروں میں اور اپنے محلات میں جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں، اور حکومت کو ان کے فیصلوں پر انگوٹھا لگانا پڑتا ہے. ہمیں کچھ یہاں سے نکلنا ہوگا یا نہیں نکلنا ہوگا؟ انہی دبیز پردوں کے پیچھے ہم نے سیاست کرنی ہوگی، ہم نے ملک کو چلانا ہوگا. جناب اسپیکر، میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جس کو فوج نے بھی خالی کر دیا ہے. پولیس تو خالی کر چکی تھی. بتا دوں آپ کو، ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ علاقے کہ جو پولیس تو خالی کر چکی تھی لیکن فوج بھی خالی کر چکی ہے، اور جہاں پر جنگ ہو اور پولیس بھی نہ ہو اور فوج بھی نہ ہو تو وہ ایریا کس کے قبضے میں ہوگا اور وہاں کس کا ریٹ ہوگا؟ اور دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے کہنا پڑتا ہے، انتہائی درد دل کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے دن اقوام متحدہ میں ان کی درخواست کو قبول کر لیا جائے گا اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ میری گفتگو کو جذباتی گفتگو نہ سمجھا جائے، میں جذباتی باتیں نہیں کیا کرتا، لیکن حقائق تک پہنچنے کے لیے پارلیمنٹ کو بھی پہنچنا ہوگا اور حکومت کو بھی پہنچنا ہوگا. اس وقت جب ہمارا ایوان یہاں بیٹھا ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع، اس وقت وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، وہاں کوئی پولیس نہیں ہے. پولیس چوکیاں اندر سے کنڈے لگا کر بند کر دی گئی ہیں، اور پولیس عملہ اس میں محصور ہے، اور سڑکیں اور علاقے اور گلیاں یہ مسلح قوتوں کے ہاتھ میں ہیں. کب سوچیں گے ہم ملک کے لیے؟ کب سوچیں گے ہم اس بات کے لیے کہ اس ملک کی بقا کا بھی کوئی سوال ہے؟ آج اگر کوئی بقا کا سوال پیدا کرتا ہے، اس پر چیخ و پکار کرتا ہے، برا منایا جاتا ہے. اللہ رب العزت بھی چیخ چیخ کر بولنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم کی چیخ و پکار کو اللہ بھی سننے کے لیے تیار ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. کوئی شخص بھی اونچی آواز اور چیختے آواز کے ساتھ بات کرے اللہ کو پسند نہیں ہے، سوائے اس آدمی کے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جو مضطرب ہے، جو پریشان ہے. اور یہاں قانون سازیاں کی جا رہی ہیں. پہلے ریاست کو تو مضبوط کرو، پہلے اپنے ریٹ کو تو مضبوط کرو.
قانون آتا ہے پاس ہوتی ہی پورے ملک میں نافذ العمل ہوگا، پورا ملک آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو نافذ العمل ہوگا۔ آپ قانون بنا رہے ہیں، کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، لیکن صوبوں کی اسمبلیاں بھی عوام کی نمائندہ نہیں ہیں، اور جب بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں، جب عوام باہر نکلتے ہیں، تو کوئی منتخب نمائندہ جو آج منتخب کہلاتا ہے وہ پبلک کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، خواہ چیف پوزیشن کیوں نہ ہو، وہ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کا ممبر پارلیمنٹ عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ کا منسٹر عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ عوام اس کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھ رہا۔ جنگ ہے نظریات کی اور اتھارٹی کی۔ سیاست میں جنگ نظریات کی نظریات کے ساتھ ہوتی ہے، تھیوریز کی تھیوریز کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ایک طرف ہم ہیں پر قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم نے ترلے کیے، 1 گھنٹے کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے پاکستان میں اترا، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں پاکستان کے ڈکٹیٹر کے ساتھ تصویر نہیں کھنچواؤں گا۔ یا وہ زمانہ تھا آپ کا، یا جب 9/11 ہوا تو پاکستان کی سرزمین بچھا دی گئی ان کے لیے، اور ہم عالمی دہشت گردی، نام نہاد عالمی دہشت گردی کے خلاف امریکہ اور ناٹو کے اتحادی بن گئے، اور ان کے اتحادی بن کر ہم نے ہوائی اڈے دیے ان کو، ہم نے فضائیں دی ان کو، ہمارے اڈوں سے ہوائی جہاز اڑتے اور افغانستان میں بمباری کرتے۔ پھر ظاہر ہے جنگ شروع ہوئی۔ کیا کبھی افغانستان میں طالبان نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے جہاز کیوں اڑ رہے ہیں؟ امریکہ کے جہاز آپ کے ایئرپورٹ سے کیوں اڑ رہے ہیں؟ آپ کی فضاؤں کو عبور کر کے ہم پہ بمباری کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کچھ مظالم نہیں دیکھے انہوں نے؟ ہم نے انہی کو پاکستان پرو سمجھا۔ اب افغانستان میں ان پرو پاکستانیز کو ہم نے چلانا تھا، ہمارے پاس تجربہ تھا، ہمارے پاس ایک ذمہ دارانہ ریاست موجود تھی، ہم نے ہر قدم ذمہ داری سے اٹھانا تھا۔ میں الیکشن سے پہلے کیا، اپنے ملک کو، اپنے ریاست کو اعتماد میں لے کر گیا ہوں، میں اپنا ایجنڈا لے کر گیا، اس ایجنڈے سے ان کو آگاہ کیا کہ یہ میرے ملک کی ریاست کی ضرورتیں ہیں، ان موضوعات پہ میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ فارن منسٹری میں ہمیں باقاعدہ بریفنگ دی گئی، ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا گیا، مشاورت کے ساتھ ایک ایجنڈا طے ہوا، اور اس ایجنڈے پر میں افغانستان گیا اپنا وفد لے کر، ہر چند کے ان کی دعوت پر گیا، لیکن 1 ہفتہ میں نے وہاں گزارا، اور جو ایجنڈا میں لے کر گیا تھا ایک ایک نقطے پر میں نے ان سے بات کی، ان کو قائل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ان خطوط پر پاکستان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ کس نے اس کے اوپر پانی پھیر دیا؟ کس نے وہ پروسیس روک دی؟ میں تو اکیلا آدمی تھا، اپنی انڈیویجول حیثیت میں گیا تھا، اس کے بعد تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات ہونے تھے، اداروں نے معاملات کو آگے چلانا تھا۔ یہ اہلیت ہے ہماری کہ آپ کا ایک شہری اپنے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے، اپنے وطن عزیز کی خدمت کے لیے، ملک کو ایک بڑے شورش سے بچانے کے لیے 75 سال ہم نے کشمیر کے محاذ پر انڈیا کے ساتھ آزمائشوں میں گزاری۔ اب ایک نئی آزمائش کے لیے ایک نئی سرحد ہم کھول رہے ہیں۔ ہم نے اس تصور میں وطن عزیز کی مٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میری ریاست کے کرتا دھرتا اتنے نااہل ثابت ہوئے کہ وہ کیے کرائے کام کو بھی نبھا نہ سکے اور اس کو آگے بڑھا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی مولانا صاحب کا مائک کھولا. جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے ایوان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ملک کو مزید آزمائشوں کی طرف نہ دھکیلا جائے. یہ ملک نئی آزمائشوں کا متحمل نہیں ہے. پالیسیاں سیاستدانوں کے حوالے کی جائیں، مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے، غلط فہمیاں دور کی جائیں. ہر قدم جنگ کی طرف بڑھانے کی بجائے ہماری شناخت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر قدم امن کی طرف بڑھ رہا ہے.